بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش باش صحت یاب ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن فرائیڈ رائس، جو بہت مزیدار بنتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا اسپائسی بنایا جائے تو اور بھی مزہ آتا ہے۔ تو اب ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھایا ہوگا، بالکل اسی سٹائل میں آج بناؤں گی، جو آپ بہت زیادہ مزے سے بنائیں گے اور کھائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مجھے بھی آپ کی محبت کا، چاہت کا اندازہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ آپ سے ویڈیو شیئر کروں۔ اب آتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ اچھا، یہ میں نے 1 پاؤ بون لیس چکن لیے، جس کے میں نے لمبے لمبے پیسز کر لیے ہیں، اور یہ آدھا پاؤ کے قریب گاجر ہے، آدھا پاؤ کے قریب میں نے یہ شملہ ہے جو میں نے اس کو کاٹ لیا ہے، اور آدھا پاؤ یہ کیبج ہے، بند گوبھی، اس کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے، اور یہ ایک میں نے جو ہے وہ لیے گرین پیاز لیے، اور یہ آدھا کلو میں نے رائس ہیں، اس کو میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک اور ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا۔ یہ بوائل رائس ہیں میرے آدھا کلو۔ یہ بلیک پیپر جو میں نے 1 اسپون پورا بھر کے لیا ہے، 1 اسپون ہی میں نے گرم مسالہ لیا ہے۔ یہ سویا سوس میں نے 4 اسپون لیا ہے، اور یہ چلی سوس میں نے 4 اسپون لیا ہے۔ 4 میں نے گرین ہری مرچیں لی ہیں، ان کو بھی میں نے لمبا سلائس کی طرح کاٹ لیا ہے۔ یہ 2 اسپون میں نے وینیگر لیا ہے، اور 1 اسپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچیں بھی لی ہیں، تھوڑا سا، کیونکہ یہ پھیکے پھیکے چاول جو ہیں یہ بالکل نہیں اچھے لگتے۔ 1 اسپون میں نے کٹی ہوئی مرچیں بھی لی ہیں۔ یہ 4 میں نے لہسن کے جوے لیے ہیں، جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ 1 اسپون ہم نے نمک لیا ہے۔ 2 میں ایگ لوں گی، 2 میں نے ایگ لیے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ میں نے پین میں تھوڑا سا 1 اسپون کے قریب آئل ڈالا ہے۔ اب یہ میں نے جو 2 ایگ پھینٹ لیے، اس کو میں اس میں ڈالوں گی۔ اس کو ہم اچھے تیز اس کو ہم چلائیں گے، اور اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم نے جلدی سے فرائی کر لیا۔ اب میں فلیم کو بند کر رہی ہوں، اور اس کے ہم اس طرح چلائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جائیں گے اس کے۔ اس کو اب میں پین سے باہر نکال لوں گی۔ اب یہ دیکھیں، پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے۔ اب یہ جو ہم نے 2 لہسن کے جوے کاٹے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اس کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں دیکھیں چکن ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب لہسن کے جووں کو ہم آئل میں ڈالتے ہیں بہت پیاری خوشبو آتی ہے۔ اس کو ہم پنک کریں گے، لہسن کے جوے کو۔ خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ اب یہ جو چکن ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے۔ چکن کو ہم جب تک آئل میں اور لہسن میں جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے گا اچھی طرح، اور جو چکن کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی، اور اس میں بہت پیارا سا لک آ جائے گا۔ اب اس میں تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے چکن کو اچھی طرح سے فرائی ہونے میں، اور اس کو تھوڑا سافٹ ہونے میں۔ اس کو میں 2 منٹ کے لیے کور اپ کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ ہو گئے، تھوڑی ہماری چکن جو ہے وہ سافٹ ہو گئی ہے، اور اس میں بہت پیاری لہسن کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم اس میں جو ہم نے گاجر اور شملہ کاٹ کے رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم اچھی طرح پہلے مکس کریں گے۔ ابھی ہم اس کو 2 سے 3 منٹ گاجر اور شملہ کو ڈال کے بھی تھوڑا سا ہم اس کو چلائیں گے، اور 2 منٹ کے لیے ہم اس کو کور اپ کریں گے۔ دیکھیں 2 منٹ تک ہم نے اس کو کور اپ کیا تھا۔ اب ہم اس میں جو ہم نے کیبج کاٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ اس کو اچھی طرح ہم اب فرائی کریں گے، ویجیٹیبل اور یہ جو ہم نے چکن، اس کو ذرا اچھی طرح ہم سافٹ کر لیں گے۔ اور ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ جو بھی ہم ویجیٹیبل یوز کر رہے ہیں اس میں ہمارے جو ویجیٹیبل کا کلر ہے وہ بالکل ایسے ہی رہے. اتنا زیادہ ہمیں سافٹ نہیں کرنا کہ ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں ان کا کلر بالکل چینج ہو جائے. یہ دیکھیں اس میں جو ہم نے 1 اسپون نمک لیا ہوا تھا وہ بھی ہم اب اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کو اچھی طرح ہم فرائی کر رہے ہیں. اس کو پھر ہم دوبارہ سے 1 منٹ کے لیے کور اپ کریں گے. یہ دیکھیں یہ تمام ویجیٹیبل جو ہے ہماری تھوڑی سافٹ ہو گئی ہیں. ان کا کلر دیکھیں. ہم نے بس ان کو اتنی دیر تک فرائی کیا ہے کہ یہ بس تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں. اب اس میں ہم جو ہم نے رائس بوائل کر کے رکھے ہوئے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں اس کو میں نے رائس کو اچھی طرح اس میں مکس کر دیا ہے. یہ ہم نے چکن پاؤڈر جو ہم نے لیا ہوا تھا یہ ہم اس میں چکن پاؤڈر ایڈ کر دیں گے. سویا سوس یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. گارلک سوس یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. گرین ہری مرچیں جو ہم نے 3 سے 4 کاٹ کے رکھی ہوئی تھیں. 1 اسپون ہم نے کٹی ہوئی مرچیں. یہ گرم مسالہ. یہ بلیک پیپر یہ بھی ہم نے 1 اسپون لیا ہوا تھا. یہ وینیگر جو ہم نے 1 اسپون لیا ہوا تھا. یہ گرین پیاز یہ بھی ہم اس میں اب ایڈ کر دیں گے. اور ابھی اس کو مکس کر کے پھر ہم اس میں ایگ کو شامل کریں گے اچھی طرح. یہ دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے. بالکل فلیم کو ہم نے لائٹ کر دیا ہے. سب ویجیٹیبل اور یہ تمام جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اسپائسیز یہ ہم سب اس میں ایڈ کریں گے. اب جو ہم نے ایگ کو بنا کے رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اب ایگ کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے. اور اس کو ہم تقریباً 3 سے 5 منٹس کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ ان سب چیزوں کا جو ذائقہ ہے وہ سب ہمارے رائس میں آ جائے. اس کو ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے کور اپ کریں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے چکن فرائیڈ رائس بالکل ریڈی ہو گئے. بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ بنا کے آپ چکن فرائیڈ رائس ضرور ٹرائی کریں. بہت مزیدار. اللہ حافظ.